قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 اور 46 خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا کہ اور صبر اور نماز تو مدد چاہو، بے شک نماز بھاری ہے مگر انہاں دے اتے جو دل تو میری طرف جھک دے نے۔ اور فرمایا کہ جنہاں نو یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب دے نال ملنا ہے، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی دی طرف پھر لوٹ کے جانا ہے۔ دوستوں عزیز، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز تو مدد حاصل کرو۔ اس آیت دی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس تو پہلی آیات کے اندر بنی اسرائیل انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ایمان لے آن تے اور انہوں دی شریعت دے اوپر عمل کرن دے اوپر، سرداری ترک کرن دے اوپر، اور منصب اور مال دی محبت دل تو نکال دین دا حکم دیتا گیا ہے۔ اور اس آیت دے اندر انہوں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس نو لذتاں تو روکن واسطے صبر تو مدد چاہو، اور اگر صبر دے نال نال نماز تو بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب اور مال دی محبت دل تو نکالنا تواڈے واسطے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ انہاں لوگاں دے اوتے بھاری ہے، انہاں لوگاں دے اوپر بھاری نہیں ہے کہ جڑے دل تو اللہ دی طرف جھک دے نے۔ رضا الہی انہاں دی ہوندی ہے کہ اللہ دی طرف جھکنا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تسی رضا الہی دے اصول اور اپنی حاجتاں دی تکمیل دے اندر صبر اور نماز تو مدد چاہو۔ سامعین محترم، خلاق عالم نے اس آیہ کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں مدد حاصل کرو صبر تو اور نماز تو۔ یعنی جس طریقے دے نال کوئی بندہ کسی مصیبت دے اندر ہوئے، کسی پریشانی دے اندر ہوئے، وہی بندہ جو ہے پھر مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جدو تمہیں مدد کی ضرورت ہوئے نا تو سب تو جو بہترین تہاڈا مددگار ہے وہ اللہ دی نماز ہے یا وہ صبر ہے۔ فرمایا صبر کرو گے تاں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی مدد فرمائے گا، اگر نماز پڑھو گے تب بھی اللہ تعالیٰ تہاڈی مدد فرمائے گا۔ جس طریقے سے حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت ہے، آپ فرماندے نے ابو داؤد شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں بھی کوئی حاجت پیش آندی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر نماز ادا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس حاجت نو پورا فرما دیندا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی دا طریقہ کار اور اصحاب رسول دا بھی جو طریقہ کار ہے وہی ہے کہ جدوں بھی مدد کی ضرورت پئی ہے یا انہوں نے مدد صبر کو لے ہے یا انہوں نے مدد جو ہے وہ نماز دے کول حاصل کیتی ہے، انہوں دونوں دے کول انہوں نے مدد حاصل کر کے قرآن دی آیتوں پہ بھی عمل بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں دی آسانی واسطے نماز اور صبر تو جو ہے حل بھی نکال دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، صبر جو ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر والے دے نال اللہ ہوندا ہے۔ اے آیا کریمہ قرآن دی بھی ہے، حکم بھی یہی ہے کہ جڑا صبر کردا ہے انہوں ضرور اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیندا ہے۔ تو انسان نو جو ہے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، انہوں پہلے چاہیے کہ صبر کرنا، پھر نماز تو مدد طلب کرنا۔ اگر وہ صبر بھی کرے گا، نماز تو مدد بھی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دا کام بھی پورا فرمائے گا، انہوں کوئی بھی حاجت ہوئے گی اللہ تعالیٰ اس دی مکمل فرما دے گا۔ تو اسی طریقہ دے نال زمانہ قدیم تو پہلے لوگوں تو چلے آ رہے ہیں کہ اگر پانی بھی طلب کرنا ہے، بارش دی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی علاقے دے اندر، بارش دی ضرورت ہے، فصلوں نو بارش دی ضرورت ہے، جانوراں نو جو ہے وہ پانی دی ضرورت ہے، اس طرح زمین نو پانی دی ضرورت ہے، تو اس واسطے بھی نماز استسقاء دا حکم فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھو، ہن بارش نو طلب کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ اسی طریقے دے نال صلاۃ الحاجات ہے،
نماز جو استسقا ہے، صلاۃ الحاجات بھی ہے کہ اگر تہاڈی کو حاجت رکی ہوئی ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر نوافل ادا فرماؤ، یا اللہ اسی نفل پڑھ رہے ہیں، ساڈا او جڑا کام ہے نا وہ مکمل ہو جائے، مولا ساڈی حاجت جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اسی طریقے دے نال صلاۃ التوبہ دا حکم ہے کہ اگر کوئی تسی گناہ کر بیٹھے ہو تو پھر صلاۃ التوبہ پڑھو۔ صلاۃ التوبہ دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر معافی دا ایک ذریعہ ہے، صلاۃ شکرانہ ہے۔ ایویں جناب ہر مسئلے دی نماز دے اندر جو ہے اللہ پاک نے حل او رکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھیے صلاۃ التوبہ پڑھیے، کوئی حاجت پیش آئی ہے صلاۃ الحاجات پڑھیے، اگر بارش نو طلب کرنا ہے تو صلاۃ استسقاء پڑھیے۔ ایویں ہی ہر نماز دے نال نال، ہر حاجت دے نال نال نماز ہے کہ اسی جدوں نمازاں پڑھاں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈیاں حاجتاں نو وہ پورا فرما دے گا۔ پھر صبر جو ہے اے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، صبر والے دے نال اللہ موجود ہوندا ہے۔ صبر جو ہے ایک کامیابی دی ایک دلیل ہوندی ہے، اگر انسان صبر دے اوپر عمل کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اجر عطا فرما دیندا ہے۔ اگر وہ واویلا کرے، شور کرے گا تو اس نو سوائے بدنامی، ذلت اور رسوائی دے کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے گا، لوگ تو اس دا تماشا دیکھیں گے۔ اگر وہ صبر اور تحمل دے وچ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دی مدد فرما دے گا۔ تو ہر امر دے اندر، ہر معاملات دے اندر انسان نو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور نماز نو نہ چھوڑے۔ اے نہ کہے کہ یار میں نمازاں پڑھدا رہا ہاں تے اتنا نقصان ہویا پتہ نہیں کی ہوئے گا، نہیں، بلکہ ہن تینوں نقصان تو نماز ہی بچا لے گی۔ تو صبر رکھ، دل دے اندر تقوی رکھ کہ اللہ تعالیٰ میرے نال ہے، اور تم نمازاں پڑھدا رہے، انشاءاللہ نماز تینوں ہر جگہ تو بچا لے گی، ہر تھاں تو جو ہے نماز تیری حفاظت فرمائے گی۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، بلکہ ساڈا تو عقیدہ ہے جو بزرگان دین نے فرمایا، آپ فرماندے نے نا کہ قیامت والے دن سب تو پہلے جو سوال ہوں گے وہ نماز دے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ اس وقت سب تو پہلے نماز دے متعلق پوچھا جائے گا، اور اگر انسان نماز دے اندر کامیاب ہویا تو دوسرے اعمال دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا نماز دی برکت دے نال۔ تو پھر اگر اسی نماز دے اندر کامیابی اختیار کریں گے، نماز دے اندر کامیاب ہو گئے، نماز دے اندر کامرانی مل گئی، تو پھر حشر دے سوالات و جوابات دے اندر بھی آسانی نماز دی وجہ دے نال اللہ عطا فرمائے گا۔ اے نماز دا سانو اتنا فائدہ ہے کہ نماز پڑھن دے نال انسان دنیا تے بھی کامیاب ہے، نماز دے نال انسان آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور یہ نماز ہی ہے کہ جدو بندہ مر کے قبر وچ جائے گا تو قبر نماز دا صدقہ نور علی نور ہو جائے گی، قبر جو ہے نماز دا صدقہ جنت الفردوس دا باغ بن جائے گی، قبر جو ہے نماز دا صدقہ ساری قبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساڈے واسطے آسان فرما دے گا۔ اسی طرح قرآن دا صدقہ اور نماز دا صدقہ جو ہے قبر دے اندر انسان راحت اور سکون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، دوسری آیہ کریمہ جو ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اس تو پہلی آیہ کریمہ فرمایا کہ نماز جو ہے اس تو اور صبر تو جو ہے تسی مدد حاصل کرنی ہے۔ دیکھو کتنی پاکیزگی ہے، کتنی پاکیزگی ہے کہ صبر دی وجہ تو قلبی قوت دے اندر اضافہ ہوندا ہے، نماز دی برکت تو اللہ تعالیٰ دے نال تعلق جو ہے انسان دا وہ مضبوط ہوندا ہے۔ اے دوویں چیزاں پریشانیاں نو برداشت کرن اور انہاں نو دور کرن دے اندر سب تو زیادہ انسان دیاں مددگار بندیاں نے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر انہاں لوگاں دے اوتے جڑے دل تو میری طرف جھکدے نے۔ آیت دے اس حصے اور بعد والی آیت دا خلاصہ یہ ہے کہ گناہاں اور خواہشات تو بھرے ہوئے دلاں دے اوتے نماز بہت بوجھل ہوندی ہے، اور عشق اور محبت الہی تو لبریز اور خوف خدا تو جھکے ہوئے دلاں دے اوتے نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز انہاں دے واسطے لذت اور سرور اور روحانی قلبی معراج دا سبب بن جاندی ہے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ پہلے گناہاں دے نال لدیا ہویا ہے، بھریا گناہاں دے نال، جدوں وہ آ کے نماز پڑھدا ہے نا تے انہوں بوجھ لگدی ہے، ہونی ختم ہو جائے، نہیں تو وہ کدی بھی نہیں کہندا ایڈی لمبی لے کاری کتھے رہ گیا، نماز پتہ نہیں اذان کیوں لیٹ ہوئی ہے، انہوں بوجھ محسوس ہوئے گا۔ فرمایا جڑا عشق و محبت دے نال اور خوف خدا تو لبریز ہوئے اوندا دل، تو فرمایا کہ اندے واسطے نماز بوجھ نہیں بلکہ اس سے بندے نو نماز سرور، اور اس سے بندے دے واسطے جو ہے نماز لذت، اور اس سے بندے دے واسطے نماز روحانی قلبی معراج دا سبب بن جاندی ہے۔ فرمایا نماز پڑھدا ہے انہوں سکون میسر ہو جاندہ ہے، وہ کہنا ہے کہ میں رواں ہی نماز دے اندر، میں رواں ہی نماز دے اندر۔ سیدہ طیبہ، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ
آپ ایویں تو نہیں نا جدوں نماز عشاء پڑھ لیندیاں سن نا 2 رکعت نماز نفل لیندیاں سن تو رات ہی ختم ہو جاندی سی تے عرض کر دیا سن یا رب سونیا سردیاں دیاں راتاں یا اللہ تیری ایڈی چھوٹی رات ہے میری 1 رکعت نفل ہی نہیں پوری ہوندی تے تیری رات ہی ختم ہو جاندی ہے اے نماز دیکھو نا محبت والی ہیں محبت والی جو نماز ہے نا کہ رات ختم ہو گئی ہے مولا میری او نماز نہیں جو مکمل ہوئی تے رات چلی گئی ہے تو اسی دوا 2 8 منگے مارے تو ہو گیا جناب ہاں جی ادھر سلام پھرا تے ادھر دوڑے پتہ لگتا پتہ نہیں جی قید سن چھٹ گئے نے ادھر سلام پھرا تے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ نماز ہو رہی ہے جی نماز اندر روحانیت قلب حضور قلبی اے لازم چیزاں نے اگر اے ہون گیاں تو انسان دی نماز جو ہے وہ کامیاب ہے اللہ پاک نو ساڑھے سجدیاں دی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نو ساڑھے قیام دی رکوع دی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نو ساڑھی اس قطاراں دی ضرورت نہیں ہے رب تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تہاڈی نیت دے اندر کیا ہے تہاڈی نیت دے اندر کیا ہے اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتیاں نو پیدا کر دیندا فرشتے ساری زندگی وہ کردے یہی عمل وہ یہی کام کردے رہندے رب نو سجدیاں دی ضرورت نہیں قیام دی ضرورت نہیں ہے سانو ضرورت ہے نماز دی اسی پڑھاں گے اللہ تو تہاڈے دلاں دا ارادہ دیکھنا چاہتا ہے انہاں لوگاں دے دلاں دے ارادے دے اندر کیا ہے نماز بوجھ ہے کہ محبت ہے نماز بوجھ ہے کہ حکم خداوندی دی محبت پیدا ہو رہی ہے کہ مولا تیرا حکم ہے تو فرما دیتا ہے نماز پڑھنی ہے اسی پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے یا اللہ سانو نہیں پتا اسی پڑھ رہے ہیں تیری رضا واسطے پڑھ رہے ہیں سانو کچھ فائدہ ہوئے یا نہ ہوئے ساڈے خدا دا حکم ہے اسی کر رہے ہیں بس اسی اللہ دے حکم دی اللہ دی رضا نو جو ہے اسی مکمل کر رہے ہیں جدو یہ نیت رکھاں گے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا میرے نبی دے غلامو اس دے اندر بشارت ہے کہ آخرت دے اندر مومنین نو دیدار الہی دی نعمت نصیب ہوئے گی اللہ تعالیٰ تو ملاقات اور اس دی طرف رجوع دے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں دے اندر ہے انہوں دونوں نو پیش نظر رکھنا نماز دے اندر خشوع پیدا ہونے دا ذریعہ ہے وہ نماز دے اندر خشوع اور خضوع قائم رکھن دا حکم بھی دیتا اور اس دے حصول دا طریقہ بھی دس دیتا ہے کہ نماز دے اندر خشوع خضوع بھی رکھنی ہے اور اگر نماز پڑھیں گے تو نماز دا صدقہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات دا بھی ذریعہ بن جاوان گے جتنا قریب ہوان گے وسجد وقترب اللہ فرماندا ہے تسی سجدے کرو میرا قرب مل جائے گا سجدیاں دے ذریعے اللہ دا قرب ملے گا نماز دے ذریعے اللہ دا قرب ملے گا انسان نو مدد دے ذریعے جو اللہ تعالیٰ دا وہ قرب نصیب ہو جائے گا دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جو کچھ بیان ہویا اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ